بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ ہمیں جو سوسائٹی سے مخالفت اختیار کرنی پڑتی ہے یا ہم اپنے عقائد کی اصلاح کر لیتے ہیں تو اس کے معاملے میں ہم کس طرح سے صبر سے کام لیں؟ وہ مشہور شعر ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ ویسے یعنی چونکہ کامن ہو گیا تو لوگوں نے اسے یعنی ایک روٹین کی بات سمجھ لی، ورنہ گہری بات ہے. کیونکہ مخالفتیں جب آتی ہیں تو انسان کے لیے استقامت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ راستہ بن جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں نے یہاں پہ جم جانا ہے. ورنہ روٹین میں تو انسان کبھی یعنی سہولت کے ساتھ چل پڑتا ہے، کبھی رک جاتا ہے. اتنی زیادہ استقامت، اتنی زیادہ صبر کرنے کو اسے موقع نہیں ملتا. مخالفت کی وجہ سے صبر کرنا ممکن ہو جاتا ہے اور صبر پر اجر ممکن ہو جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ نیکی پر ڈٹ جانا. آپ یہ دیکھیے نا، جیسے فرض کریں کہ آپ گاڑی چلاتے ہیں، جہاز اڑتا ہے، تو اڑتا کیسے ہے؟ یعنی کیا جہاز کو ریزسٹنس فیس نہیں کرنی پڑتی؟ کیا گاڑی کو ریزسٹنس فیس نہیں کرنی پڑتی؟ جتنی ریزسٹنس ہوگی اتنی تیزی سے راستہ آگے بنے گا. لیکن فیول چاہیے، تو ایمان کا فیول ہوگا نا، اور علم ہوگا اور دلیل کی روشنی ہوگی تو پھر جانا آسان ہو جائے گا. بہت خوبصورت. یہی سوال ہے کہ لوگوں کا بار بار یہی سوال ہے کہ حق کے راستے پر آنے والی مشکلات پر صبر کیسے کیا جائے. میں ساتھ ایک اور سوال ایڈ کر دوں، چیلنجز اور مشکلات سے نمٹنے میں صبر و استقامت صبر کیسے ہیلپ کرتا ہے؟ حالانکہ سوال وہی ہے، صرف دوسرے رخ سے پوچھ لیا گیا. نہیں، سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، گہرا ہے اور بہت زیادہ ڈیٹیلز چاہتا ہے. دیکھیے، چیلنجز سے نمٹنا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے. چیلنجز جس نوعیت کے آئے، آپ دیکھیں مثال کے طور پر ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے دوسری شادی کی. اب وہ ایک چیلنج ہے، لیکن 13 سال گزر گئے چیلنجز کو میٹ کرتے ہوئے، اور ابھی گزرنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ایمان والی زندگی دے اور عافیت والی اور سلامتی والی اور چیلنجز کو فیس کرنے والی بھی، کہ اس کا حق ادا کر سکے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب کبھی چیلنج آتا ہے نا، تو اس کو فیس کرنے کے لیے نیچرلی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کنٹرول. اگر ایک ڈرائیور سٹیئرنگ پہ بیٹھا ہے، سٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ کنٹرولڈ رکھے گا تو گاڑی زیادہ بہتر چلے گی یا اسے چھوڑ دے؟ obviously کنٹرول رکھے گا. تو ظاہر ہے کہ جب کنٹرول نہیں رکھے گا تو گاڑی ادھر ادھر ٹکرائے گی. ایسے ہی ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہو، آپ اپنے غصے کو کول ہو جاتے ہو تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ تحمل کے ساتھ حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. کوئی بھی کسی قسم کا چیلنج ہے، کسی ملک میں چیلنج ہے بجلی کا، کسی ملک میں چیلنج ہے عوام کی یا افراد کی جو ہے وہ الٹریٹ ہونے کا، کسی ملک میں چیلنج ہے مہنگائی کا، کسی ملک میں کسی اور چیز کا. اسی طرح خاندانوں میں چیلنجز ہوتے ہیں. تو جو بھی جس نوعیت کا چیلنج ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صورتحال کیا ہے، یعنی ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ہمارے لیے اس وقت ہم کہاں ہیں، جانا ہمیں کہاں ہے، اور جانے کے لیے ہمیں کس طرح کے ساتھ کی ضرورت ہے اور کس طرح کے مددگاروں کی مدد کی ضرورت ہے. چیلنج کی نوعیت پر ہے کہ آپ کے سامنے چیلنج کس نوعیت کا. تو آپ کول ہو جاتے ہیں تو آپ جائزہ لیتے ہیں چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے کہ حالات کا اپنے جائزہ لیا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ راستہ کون سا ہے، کن کن راستوں سے آپ نکل سکتے ہیں صورتحال سے یا نبٹ سکتے ہیں چیلنج کو. تو نیچرلی اس کے لیے آپ کو مشاورت کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، آپ لوگوں سے ہیلپ لیتے ہو، کہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت پیش آتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا چیلنج کس نوعیت کا. اس نوعیت کے افراد کی ضرورت ہوتی جس نوعیت کا چیلنج ہو. مثال کے طور پر کسی جگہ پر کسی خاندان کو فائنینشیل چیلنج ہے، تو نیچرلی اس کے لیے پھر اس نوعیت کے کاؤنسلرز کی ضرورت ہے نا. اس کو وہ لوگ تو آپس میں نہیں نپٹا سکتے جو نہیں جانتے کہ آپ اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کریں. تو پھر مشاورت کے بعد آپ کے سامنے ساری صورتحال کلیئر ہوتی کہ اچھا اس میں یہ آپشنز ہو سکتی ہیں.
اب جب آپشن سامنے آتی ہیں تو آپ چاہتے ہو کہ ان آپشنز میں سے کسی کو آپٹ کر لیں، پھر آپ جائزہ لیتے ہو. پھر سم ٹائمز کسی کا یہ یعنی عجیب سی بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ سٹیپ کیسے لیں. ایک چیلنج کو نبٹنے کے لیے آپ آغاز کہاں سے کریں، ان کو پش کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایسے لوگ انہیں چاہیے ہوتے ہیں جو انہیں پش کر سکیں، کہ انہیں جیسے وہ آپ نے پڑھی ہوگی سٹوری ہز فرسٹ فلائٹ. تو ایک سیگل جو ہے وہ اڑنا چاہتا ہے، چیلنج ہے اس کے سامنے، اس کے اندر خوف ہے اور وہ نہیں اڑ پا رہا. تو اس کے لیے اس نے یعنی وہ تو سمٹا بیٹھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جیسے کیسے بھی ہے یہیں جی مار لیں گے، کیونکہ اسے آگے کا پتہ نہیں ہے. لیکن اس کی ماں اور اس کے بہن بھائی سب کس طرح سے اس کی ہیلپ کرتے ہیں. کبھی اسے پیار سے مناتے ہیں، کبھی اس کو بھوکا رکھتے ہیں، کبھی اس کو جو ہے وہ ٹیررائز بھی کرتے ہیں، سچویشن ایسی پیدا کر دیتے ہیں. بالآخر اس کو اتنی ہمت دلاتے ہیں تو وہ ہمت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو جب کوئی صبر کے ساتھ چلتا ہے، وقت کا انتظار کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ ایک اور چیز ہے جو چیلنج کے لیے آپ کو ہیلپ دیتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ حوصلہ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. عزم اور حوصلہ بڑی چیز ہے. اب جب ایک انسان حوصلہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ عزم کر لو، پختہ ارادہ کر لو، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. عزم کرنے کے لیے آپ کا اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے.